پھر کہتے ہیں کہ ہم شیعوں سے کہتے ہیں کہ تو معاویہ کا شیعہ ہے، میں علی کا شیعہ ہوں۔ انہوں نے آتے ہی سوال کیا جی بتائیں کہ آپ کو شیعہ سے کیا اختلاف ہے؟ میں نے کہا جی مجھے آپ سے یہ اختلاف ہے کہ آپ معاویہ کے شیعہ ہو اور میں علی کا شیعہ ہوں۔ تو معاویہ کا شیعہ ہے، میں علی کا شیعہ ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ بات کرنا یہ اسلام کے ہی منافی ہے، یہ قرآن کے ہی منافی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہی منافی ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو لے لینا، دوسرے کو چھوڑ دینا، دوسرے سے دستبردار ہو جانا، دوسرے کے بارے میں اپنے دل میں نفرت پال لینا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا تو فلاں سے تعلق ہے، یہ اسلام کے منافی ہے مرزا صاحب۔ اب یہ آپ نے کہا کیا؟ کہا یہ کہ ممبروں پر سب و شتم کی بدعت کس دور پہ شروع ہوئی؟ حضرت معاویہ کے دور میں۔ یہ کسی سنی کا جگرا نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ تو معاویہ کا شیعہ اور میں علی کا شیعہ۔ اس کے لیے پھر اتنا جگرا چاہیے؟ یہ کسی سنی کا جگرا ہو کہ ایک شیعہ کو کہے کہ تو معاویہ کا شیعہ اور میں علی کا شیعہ؟ بالکل مرزا صاحب، یہ کسی سنی کا جگرا نہیں ہو سکتا۔ آپ سنی نہیں ہیں، خود آپ نے اپنی زبانی اس بات کا اقرار کر لیا کہ میں سنی نہیں ہوں، کیونکہ کوئی سنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو معاویہ کا شیعہ میں علی کا شیعہ۔ واقعی کی سنی نہیں کہہ سکتا۔ ہم کہتے ہیں ہم علی والے بھی ہیں، معاویہ والے بھی ہیں۔ ہم کیوں کہیں کہ ہم معاویہ کے شیعہ نہیں ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں؟ ہم علی کے بھی شیعہ ہیں، معاویہ کے بھی شیعہ ہیں۔ شیعہ کا معنی گروہ، شیعہ کا معنی محبت رکھنے والے، شیعہ کا معنی حواری، شیعہ کا معنی جانثار۔ ہم علی کے بھی جانثار ہیں، ہم معاویہ کے بھی جانثار ہیں، اہل بیت کے بھی جانثار ہیں، صحابہ کے بھی جانثار ہیں۔ ہم سب پر اپنی جانیں چھڑکتے ہیں۔ کسی سنی میں واقعی یہ جگرا نہیں ہو سکتا، یہ کسی رافضی کا جگرا ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ تو معاویہ کا شیعہ میں علی کا شیعہ۔ کیوں کہے وہ ایسے؟ کیوں کہے کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ یہ جھوٹا پراپیگنڈا جو آپ نے بنایا ہے کہ انہوں نے گالیاں دیں اور دلوائیں، یہ جھوٹا پراپیگنڈا آپ نے جو کیا ہے کہ انہوں نے یہ بیعت جاری کی، یہ جو جھوٹا پراپیگنڈا کیا ہے کہ وہ لوگوں کو قتل کرواتے تھے اور ناحق مال لوٹنے کا حکم دیتے تھے، اس جھوٹے پراپیگنڈے کی بنیاد پر کوئی سنی یہ کہہ دے کہ میں جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا شیعہ نہیں ہوں، میں علی کا شیعہ ہوں؟ کیوں ہم کہیں؟ دیکھیں، آپ خود اس بات کو مانتے ہیں کہ والدین میں جب جھگڑا ہو جائے، والدین میں، اور ان میں سے ایک ناحق ہو دوسرا حق پر ہو، پھر بھی آپ نے اس سے تعلق قائم رکھنا ہے، اس کے بیسک رائٹس آپ نے ادا کرنے ہیں، اگرچہ حق دوسرے کے پاس ہے لیکن آپ نے ادب و احترام نہیں چھوڑنا ہے۔ کیوں؟ دونوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ تو کسی سے تعلق ختم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح صحابہ اور اہل بیت سب ہمارے ہیں، ان کے اندر جو اختلاف تھا وہ اجتہادی اختلاف تھا، ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایک کو لے لیں دوسرے کو چھوڑ دیں؟ خود آپ سے سوال ہوا مرزا صاحب، والد اور والدہ میں اختلاف اور بات طلاق تک آ جائے تو اولاد کس کا ساتھ دے؟ آپ نے کہا اولاد دونوں کا ساتھ دے، دونوں کا ساتھ دے، اور آگے آپ نے کہا کہ حق پہ جو ہے اس کا زیادہ ساتھ دے لیکن دوسرے کا بھی ساتھ دے، دوسرے کا ساتھ چھوڑنا نہیں ہے۔ خود آپ نے کہا کہ والد اگر حق پہ ہے طلاق دینے میں تب بھی والدہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور والدہ اگر حق پہ ہے، والد ناحق طلاق دے رہا ہے تب بھی آپ نے والد کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ والد اور والدہ میں اختلاف ہو اور بات طلاق تک آ جائے تو اولاد کس کو ساتھ دے؟ اولاد دونوں کا ساتھ دے، دونوں کا ماں باپ کا رشتہ موجود ہے، باقی جو حق پہ ہے اس کا ایکسٹرا آرڈنری ساتھ دے۔ اگر باپ نے ظلم کر کے ماں کو فارغ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ نے آپ کو بھی فارغ کر دیا ہے، آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا نا جی؟ البتہ اس ایک معاملے میں آپ جو ایک حق پہ اس کا ساتھ ضرور دیں، لیکن پارٹی بننے کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا دستبردار ہو جائے گا۔ نہ حق بھی ہے تو آپ نے ساتھ حق والے کا دینا ہے، پلس آپ نے جو بیسک رائٹس ہیں وہ تو آپ نے سیو کرنے ہیں دونوں کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ والدین میں اگر اختلاف ہو جائے تو آپ نے دونوں کا ساتھ دینا ہے، دونوں کا ساتھ دینا ہے۔ اور مرزا صاحب یہ اللہ کا کرنا دیکھیں، اسی ویڈیو میں آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اعلان لا تعلقی کر رہے، اسی ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین میں سے کسی سے لا تعلقی آپ نہیں کر سکتے، آپ دونوں کا ساتھ دیں گے، دونوں کے ساتھ ماں باپ کا رشتہ موجود ہے۔ تو مرزا صاحب صحابہ اور اہل بیت سب کے ساتھ ہمارا احترام کا، ہمارا ایمان کا رشتہ موجود ہے۔ ہم کیسے کہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں معاویہ کے شیعہ نہیں، یا ہم کیسے کہیں نعوذ باللہ کہ ہم معاویہ کے شیعہ ہیں ہم علی کے شیعہ نہیں؟ نعوذ باللہ، لعنت ہو ان لوگوں پر جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ نفرت کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو نفرت کا نشانہ بناتے ہیں۔
ہمارے تو سب سر کا تاج ہے. ہم کیوں کہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم علی والے بھی ہیں، معاویہ والے بھی. علی اور معاویہ بھائی تھے. دنیا میں ان سے اگر ان میں اختلاف ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سب اختلافات کو ختم کرے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. مومنوں کے تو دلوں کے جو رنج اور آپس میں اختلافات، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جنت میں نکال کے ان کو بھیجیں گے. اور عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اخواناً بھائی بھائی بن کے بیٹھے ہوں گے، پلنگوں پر تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے محبت اور پیار سے ہوں گے. علی بھی ہوں گے، معاویہ بھی ہوں گے. ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے جانثار ان کے ساتھ ہوں گے. اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم معاویہ کی وجہ سے علی کو نہیں مانتے یا علی کی وجہ سے معاویہ کو نہیں مانتے، وہ وہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ کے ساتھ کیسے جمع ہوں گے؟ وہ تو ایک والے ہیں، دوسرے والے نہیں. اور حقیقت میں وہ دونوں والے نہیں. یہ تو جھوٹا دعویٰ ہوتا ہے نا. جو کہتا ہے کہ میں علی والا ہوں معاویہ والا نہیں، وہ حقیقت میں علی والا بھی نہیں ہوتا. ہم ثابت کر چکے ہیں کئی موقعوں پر. اور جو کہتا ہے کہ میں معاویہ والا ہوں علی والا نہیں، وہ حقیقت میں معاویہ والا بھی نہیں ہوتا. وہ اصل میں انحراف والا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. مرزا صاحب آپ نے کہا کہ والدین میں اگر اختلاف ہو جائے، طلاق تک نوبت پہنچ جائے، ایک نہ حق ہو دوسرا حق پر ہو، کہتے ہیں اولاد دونوں کا ساتھ دے گی. دونوں کے ساتھ ماں باپ کا رشتہ موجود ہے. باقی جو حق پہ ہے اس کا ایکسٹراڈینری ساتھ دے. اگر باپ نے ظلم کر کے ماں کو فارغ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باپ نے آپ کو بھی فارغ کر دیا. آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے باپ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ تعلق رکھنا ہی رکھنا ہے. اس تعلق کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ماں باپ ہوں اور صحابہ کرام ان کے مقابلے میں خربوں ماں باپ ہمارے قربان. ایک صحابی کی فضیلت غیر صحابی پہ اتنی ہے کہ اس کا موازنہ ہی نہیں کیا جا سکتا. آپ اربوں خربوں کے اگر اس سے بڑی گنتی لے آئیں، صحابہ کرام اور دوسروں کا موازنہ نہیں ہو سکتا. تو اگر والدین میں سے ایک ناحق ہے تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا. وہ ناحق اس کو طلاق دے رہا ہے پھر بھی باپ کو نہیں چھوڑنا. باپ کا حق ادا کرنا ہے، اس سے تعلق رکھنا ہے. تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہم نے کیوں نہیں رکھنا تعلق؟ مرزا صاحب ہم کیوں کہیں کہ ہم علی والے ہیں معاویہ والے نہیں ہیں، یا ہم معاویہ والے ہیں علی والے نہیں ہیں؟ والدین میں فاسق و فاجر بھی ہو سکتے ہیں، نفس پرست بھی ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں.